چلیے سیدھا اصل مدے کی طرف آتے ہیں۔ 2022 کے سیاسی بحران نے پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کے بعد سے اب تک ان اداروں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کا آخر مطلب کیا ہے؟ آج کے اس تجزیاتی جائزے میں ہم ان تبدیلیوں کے اسی پیچیدہ جال کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس جائزے میں ہمارا فوکس ریاست کے ان 5 اہم پہلوؤں پر ہوگا: بحران کے اثرات، سول ملٹری تعلقات، صحافت اور اختلاف رائے کا ماحول، سیاسی شطرنج، اور آخر میں عدالتی نظام کا مکمل نیا رخ۔ شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے کہ 2022 کے بعد طاقت کا توازن کیسے اور کہاں تبدیل ہوا۔ جب 2022 میں منتخب حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس نے سویلین بالادستی اور اداروں کی غیر جانبداری پر ایک زبردست بحث چھیڑ دی۔ ماہرین فوراً یہ سوال اٹھانے لگے کہ کیا یہ حالیہ سیاسی عدم استحکام کسی مستقل اور بنیادی تبدیلی کی طرف جا رہا ہے، یا پھر یہ محض ہماری تاریخ کا وہی پرانا چکر ہے جہاں کردار نئے ہیں لیکن کہانی بالکل وہی پرانی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، سول ملٹری تعلقات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، وہ بھی ایک اکیڈمک زاویے سے۔ فوج کے موجودہ کردار کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کے لیے 2026 میں پیش کی گئی یہ تحقیق بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ عمیر ابراہیم اور محمد اعجاز نے سرکاری بیانات، عدالتی فیصلوں اور پالیسی دستاویزات کا گہرا مطالعہ کیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا واقعی ان تعلقات میں کوئی زمینی تبدیلی آئی ہے۔ اور ان کی ریسرچ کا نتیجہ بڑا واضح تھا۔ انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ فوج کا کردار بظاہر اب شاید کم نظر آئے، مگر یہ محض ایک ٹیکٹیکل ریکیلیبریشن یعنی حکمت عملی کی تبدیلی ہے۔ اسے کسی قسم کی سٹرکچرل یا بنیادی تبدیلی ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اثر و رسوخ اب بھی بھرپور ہے، بس اس کے استعمال کے غیر رسمی طریقے بدل گئے ہیں۔ تیسرا حصہ، صحافت اور آزادی اظہار کا موجودہ منظرنامہ۔ پریس کی آزادی کی بات کی جائے تو صحافی عمران ریاض خان کا کیس اس پورے ماحول کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیے، جولائی 2022 میں پہلی گرفتاری، پھر فروری 2023 میں دوسری گرفتاری، اس کے بعد مئی 2023 میں وہ پورے 4 مہینے کے لیے اچانک غائب ہو جاتے ہیں، اور بالآخر مسلسل اور شدید دباؤ کے بعد جنوری 2025 میں انہیں برطانیہ منتقل ہونا پڑتا ہے۔ یہ ایک منظم طریقے سے دباؤ بڑھانے کی واضح تصویر ہے۔ لیکن اس سارے واقعے کا انسانی اور جسمانی اثر کتنا سنگین تھا؟ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ان 4 مہینوں کی گمشدگی کے دوران عمران ریاض خان کا وزن 22 کلو گرام کم ہو گیا۔ یہ محض ایک عدد نہیں بلکہ سختی اور دباؤ کا ثبوت ہے جو اختلاف رائے رکھنے والوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، سیاسی شطرنج اور اوپر سے نیچے تک کنٹرول کرنے کی نئی حکمت عملی۔ سیاسی میدان میں بھی عوامی سطح پر آنے والی مزاحمت کا سامنا کرنے کے لیے متعدد طریقے آزمائے جا رہے ہیں۔ مقامی تجزیہ کاروں کے مطابق جیل میں قید مقبول سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں پر سخت پابندیاں عائد کی گئیں۔ ہیلتھ کارڈ جیسے پرانے اور کامیاب فلاحی منصوبوں کو اب نئے ناموں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور تو اور نوجوانوں کے ایک بہت بڑے ووٹ بینک کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ووٹ ڈالنے کی کم از کم عمر کو بڑھا کر 25 سال کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہیں۔ اب اس آخری تجویز کا تضاد تو دیکھیے۔ ناقدین اور ولاگرز حیرت سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک طرف تو 17 یا 18 سال کا نوجوان فوج میں بھرتی ہو کر ملک کی خاطر جان دینے کے قابل سمجھا جاتا ہے، مگر دوسری طرف ووٹ ڈالنے جیسے جمہوری حق کے لیے اسے 25 سال کی عمر تک نابالغ تصور کرنے کی بات ہو رہی ہے نا عجیب منطق۔ آخر میں 5واں اور شاید سب سے اہم حصہ، عدالتی نظام میں لائے جانے والے انقلابات جنہوں نے بالادستی کا نیا تعین کیا ہے۔ اگر کسی ایک چیز نے اس ریاستی ڈھانچے کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا ہے تو وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم ہے۔ ان کے ذریعے ایک نئی وفاقی آئینی عدالت تشکیل دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب عدلیہ 2 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ سپریم کورٹ صرف عام دیوانی اور فوجداری مقدمات سنے گی، جبکہ آئینی اور سیاسی نوعیت کے حتمی فیصلوں کا مکمل اختیار اس نئی عدالت کے پاس چلا گیا ہے، جس کے فیصلے سپریم کورٹ پر بھی لاگو ہوں گے۔ قانونی ماہرین اس تبدیلی پر خاصے پریشان ہیں۔ وہ اسے کامن لاء پر سول لاء کی زبردستی پیوند کاری قرار دیتے ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دہائیوں پرانے ایک نظام پر زبردستی کوئی نیا ڈھانچہ تھوپ دیا جائے، جس سے عدالتوں کی دائرہ اختیار میں ایک بے مثال اور شدید نوعیت کی الجھن پیدا ہو گئی ہے۔ اور بات صرف آئینی ترامیم پر آ کر نہیں رکی، عام قانون سازی بھی اسی سمت میں جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر نیب ترمیمی ایکٹ 2026 کو دیکھیں۔ اس کے تحت احتساب اور کرپشن کی براہ راست اپیلیں سیدھی وفاقی آئینی عدالت کو منتقل ہو جائیں گی، یعنی بڑے سیاسی رہنماؤں کے احتسابی معاملات میں سپریم کورٹ کو اب مکمل طور پر بائی پاس کر دیا گیا ہے۔ ان تمام اقدامات کا فوری اور عملی نتیجہ کیا نکلا؟ ذرا اس عدد پر غور کریں۔ 22,910 کیسز،
جی ہاں، نظام نافذ ہوتے ہی محض 5 ہفتوں کے اندر اندر لگ بھگ 23,000 کیسز سپریم کورٹ سے لے کر نئی عدالت میں منتقل کر دیے گئے۔ اختیارات کا اس قدر تیزی سے انخلا واقعی اپنی مثال آپ ہے۔ تو ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملٹری کی حکمت عملی، صحافت پر دباؤ، سیاسی شطرنج کی چالیں اور عدالتی نظام کا یہ مکمل انقلاب، کیا یہ سب محض ایک سیاسی بحران پر قابو پانے کی عارضی کوشش ہے، یا پھر حقیقت میں ریاست کے پورے ڈھانچے کو مستقبل کے لیے مکمل طور پر نئے سرے سے تحریر کر دیا گیا ہے؟ ایک ایسا سوال جو یقیناً بہت گہری سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔